پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد اتنے بندوں کا بھی پی ٹی آئی کے لیے احتجاج اور جلوس اور مظاہروں میں نکل آنا یقیناً بڑی بات ہے، اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ عوام کا بہرحال عمران خان پر ابھی تک اعتماد موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الیکٹیبلز بہرحال الیکٹیبلز ہی ہوتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے قرآن پر حلف دیا، کچھ بھی کیا، لیکن ان میں سے ایک دو تو بیرسٹر غور خود مان رہے ہیں کہ وہ ہم سے اب رابطے میں نہیں ہے، اور لگتا یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس طرح لوگوں کی ویڈیوز اور آڈیوز لیک کر سکتی ہے، بہت کچھ کر سکتی ہے، ان کے خلاف کرپشن کے کیسز بنا سکتی ہے، بلیک میلنگ سٹف جمع کر سکتی ہے، ایف آئی اے میں سول انٹیلیجنس اور دوسرے ادارے جو ہیں وہ ظاہر ہے اس وقت اسی کام میں مبینہ طور پر مصروف ہوں گے کہ کس طرح 13 بندے توڑے جائیں اور کس طرح ان سے اپنی مرضی کی آئینی ترمیم پر دستخط کروائے جائیں۔ لیکن بہرحال ایک بات کم از کم اس وقت تک طے لگتی ہے کہ یہ جتنے بھی بندے توڑے جائیں گے، یہ ان میں سے کوئی ایک آدھا اے این پی کا ہو سکتا ہے، ویسے تو نہیں ہو سکتا، لیکن فرض کریں کہ ہو سکتا ہے، ان میں سے کوئی بی این پی مینگل کا ہو سکتا ہے، ویسے تو نہیں ہو سکتا لیکن فرض کریں کہ ہو سکتا ہے، اور اس میں سے 13 کے 13 پی ٹی آئی المعروف سنی اتحاد کونسل کے ہی توڑنے کی کوشش کی جائے گی، انہیں یہ سمجھا کر کے جو 63ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہم نے جو سپریم کورٹ میں نظر ثانی سماعت درخواست منظور کروا لی ہے اور وہ فیصلہ کالعدم کروا لیا ہے، یعنی جس کے مطابق اب ارکان اسمبلی کو حق حاصل ہو گیا ہے کہ وہ اپنی جماعت کے حکم کے خلاف جس کو مرضی ووٹ دے دیں، یعنی اب سنی اتحاد کونسل کے بندوں کو پہلے تو آزاد امیدوار قرار دے دیا گیا ہے، ان کو اب کسی جماعت کا امیدوار رہنے نہیں دیا گیا، اور اس کے بعد اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں گے تو آپ پر کوئی فیصلہ لاگو نہیں ہوگا، آپ عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر بھلے آئے ہوں گے لیکن قانوناً آپ اس وقت پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہیں۔ انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ جس طرح پرویز خٹک اور جہانگیر ترین کا انجام ہوا ان کا بھی اگلے الیکشن میں یہی ہوگا، لیکن اگر ان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے اور نون لیگ کی حکومت نے بلیک میلنگ سٹف اتنا جمع کر لیا، یعنی ان کی کوئی ویڈیوز بنا لیں، ان کی آڈیوز ریکارڈ کر لیں، ان کے خلاف کرپشن کے مضبوط کیسز بنا لیے، ان کو تھریٹ کیا، ان کے اہل خاندان دوستوں میں سے کسی کو پکڑ کے بند کر لیا اور کہا کہ اگر ہمارے حق میں ووٹ دو گے تو ٹھیک ہے نہیں تو آہو، تو پھر شاید وہ بندے مجبور ہو جائیں، جو کہ پاکستان میں ہوتا رہتا ہے۔ وہ بیچارے نہیں چاہتے ہوں گے شاید عمران خان اور پی ٹی آئی کو چھوڑنا، لیکن شاید حالات ایسے پیدا کر دیے جائیں اور انہیں مجبور کر دیا جائے کہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ دیں، اور نون لیگ گمان غالب ہے کہ یہ آئینی ترمیم کروانے میں کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے اصل میں یہ آئینی ترمیم نون لیگ نہیں اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے۔ مگر ایک بات تو طے ہے، کم از کم اس وقت تک یہی لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اب حکومت کے جھانسے میں آنے والے نہیں، ان کے 5 بندے حکومت کو ووٹ دینے والے نہیں، کیونکہ وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ پلس ہونے پر تیار نہیں ہیں، اور جب یہ 18ویں ترمیم پر 9 مہینے مذاکرات کرتے رہے تھے تو اب یہ 24 گھنٹے میں 26ویں آئینی ترمیم کیوں منظور کروانا چاہ رہے ہیں؟ ظاہر ہے وہ سینئر پولیٹیشین ہیں، وہ پاکستان کی تاریخ میں بے شمار آئین سازی کے لیے ہونے والے مذاکرات میں شامل رہے ہیں، ان کے والد مفتی محمود پاکستان کی آئین کی دستاویز پر دستخط کرنے والوں میں شامل ہیں۔ 1973 کا آئین جن جماعتوں نے متفقہ طور پر منظور کیا تھا اس میں مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب کی جماعت جمعیت علماء اسلام بھی شامل تھی، اور مفتی محمود جو ہیں وہ آئین کے خالقوں میں سے اگر نہیں ہے تو کم از کم اس کو انڈورس کرنے والوں میں سے ضرور ہے۔ تو مولانا صاحب تو بہت اچھی طرح سے اپنے بچپن سے یہ بات جانتے ہیں کہ آئین سازی اس طرح سے نہیں ہوتی، اور وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر آئین سازی پر جلدی ہے 26 اکتوبر سے پہلے یہ 26ویں آئینی ترمیم لانے کی، تو اس کا مطلب صرف قاضی صاحب کو ریٹین کرنا ہے ایز چیف جسٹس، اور کوئی مسئلہ ہے نہیں، اور وہ قاضی صاحب کو اگر ریٹین کریں گے تو اس کا فائدہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کو ہوگا، لہٰذا وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ پلس ہونے پر تیار نہیں، یعنی حکومت کو کوئی فائدہ دینے پر تیار نہیں۔ جو حکومت عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر آئی ہے، اگر اس کو سپورٹ مولانا صاحب کریں گے تو ظاہر ہے ان کے لیے عوام میں جانا اور الیکشن لڑنا مشکل ہو جائے گا۔ ان کے لیے تو پہلے بھی پی ٹی آئی نے ڈیرہ غازی اسماعیل خان میں اور خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں میں الیکشن لڑنا اور جیتنا محال بنا دیا ہے، وہ بلوچستان سے جیت کر آئے ہیں اسمبلی میں۔ اب اگر وہ مزید کچھ ایسا کام کریں گے جو اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرے گا، اور نون لیگ کی حکومت جو ظاہر ہے سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کو سپورٹ کرے گا، تو مولانا صاحب کے لیے بھی اگلے الیکشن میں عوام میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 18ویں آئینی ترمیم کی طرح اس آئینی ترمیم پر بھی اچھے خاصا وقت لگائیں، کوئی 2-4 مہینے لگائیں، مذاکرات کریں، 4 باتیں ہماری مانیں، 4 اپنی منوائیں، پھر بات ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ حکومت انہیں جو لارے دے رہی ہے کہ ہم اسلامی معاملات پہ فلاں پہ آپ کو قانون سازی کر دیں گے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اسلام کا
نام لے کر اپنے مفادات کو استعمال نہ کریں. اسلامی معاملات پر قانون سازی تو جلد بازی بالکل نہیں ہونی چاہیے. اگر اس پر آپ نے قانون سازی کرنی ہے تو پھر علماء کو بیٹھنے دیں, غور کرنے دیں, سوچنے دیں, فکر کرنے دیں اور اجتہاد کرنے دیں, پھر ہی قانون سازی ہوگی. اور وہ بالکل جائز بات کر رہے ہیں. اگر اسلامی معاملات پر قانون سازی ہونی ہے پھر تو اور بھی سوچ بچار کے بعد اچھے طرح ٹھنڈے دل سے غور و فکر کے بعد ہونی چاہیے. لہٰذا مولانا صاحب تو شاید حکومت کے جھانسے میں بالکل نہ آئیں. ہاں, پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کے لیے اب اپنے بندے بچانا اس احتجاج کے بعد اور بھی شاید مشکل ہو جائے, کیونکہ اب حکومت اور بھی ضد میں آ گئی ہے. اب محسن نقوی صاحب اور کھلے عام حکومت کو دھمکا رہے ہیں, فیصل واڈا اور جتنے بھی لوگ ہیں. اب وہ سارے ارسطو مل کر جو ہیں وہ اس بات پر بالکل متفق ہو گئے ہیں, حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں مل کر, کہ اب پی ٹی آئی کے خلاف ہم کسی بھی قسم کا وحشیانہ کریک ڈاؤن کریں گے اور اس کا راستہ روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے. کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ کو اور غصہ چڑھ گیا ہے. اسے جو لگا تھا کہ 9 مئی کے بعد کہ شاید اب پی ٹی آئی اچھی بچی بن گئی ہو, اب وہ اچھی جماعت بن گئی ہو اور وہ اب کوئی لڑائی جھگڑا مزاحمت کی پالیسی اختیار نہ کرے. اب اس احتجاج اور یہ جو اسلام آباد میں 2-3 دن ہوا ہے اور پورے خیبر پختونخوا سے اسلام آباد کے درمیان جو کچھ ہوا ہے اور لاہور میں اور دیگر شہروں میں, اس کے بعد اب حکومت کو بالکل اور اسٹیبلشمنٹ کو بالخصوص کوئی شک نہیں رہا اس میں کہ اگر پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب حکومت میں آ گئے تو پھر پاکستان سے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کا پتہ تو گول ہو جائے گا, جو کہ وہ ہونے نہیں دیں گے. اس لیے اب وہ پی ٹی آئی کے بندے توڑنے کو اگر پہلے انہوں نے کسی آخری حد تک نہیں بھی جانا تھا تو شاید اب وہ جائیں گے.